السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ عورت آج بھی ہمارے گھروں میں کتنا کام کرتی ہے۔ ایک گھر چلانے میں عورت کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، کتنے مشکل حالات کو برداشت کرتی ہے۔ دوستو، آج میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا۔ مضمون لکھنے والی ایک عورت تھی جس کا نام زویا حسن ہے۔ مضمون کا انداز تمثیلی ہے، مگر غور و فکر کرنے سے لگا یہ تمثیلی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو آج ہمارے سماج کی عورت کی ایک حالت ہے جس پر ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم زویا حسن کے نام سے ایک حقیقی روپ میں پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ اگر آپ دل سے سنیں گے، آپ کی آنکھوں سے پانی ضرور بہہ جائے گا۔ دوستو، زویا حسن فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھتی ہے۔ نماز کے بعد فوراً وہ کچن میں جاتی ہے۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر بچوں کو جگاتی ہے تاکہ بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ پھر وہ واپس کچن میں آ کر ساس اور سسر کے لیے چائے بناتی ہے۔ ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئی کہ بچے تیار ہو کر آ گئے، بچوں کو ناشتہ کرانے میں لگ گئی۔ پھر اس سے نمٹ کر بچوں کا لنچ باکس بنایا۔ بچوں کی اسکول وین آ گئی تو ان کو اسکول کے لیے روانہ کیا۔ گھر کے اندر آتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ شوہر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ جلدی سے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے میں لگ گئی۔ ابھی ایک پراٹھا اور انڈا ہی بنا تھا، چھوٹی نند کچن میں آ گئی۔ یہ کہہ کر جلدی ناشتہ کرنے لگی کہ مجھے کالج میں دیر ہو رہی ہے۔ اسی درمیان دیور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زویا حسن نے فوراً اپنے شوہر اور دیور کا ناشتہ بنایا۔ شوہر ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تو 9 بج رہے تھے۔ جلدی سے میز سے برتن سمیٹ کر ساس اور سسر کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب تک ساس اور سسر ناشتہ کرتے، زویا حسن نے کچن کو صاف کر دیا۔ پھر ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ ماسی آ گئی۔ زویا حسن پھر ماسی کے ساتھ لگ کر گھر کی صفائی کرنے میں جٹ گئی۔ جب ماسی کو رخصت کیا تو 11 بج رہے تھے۔ خیال آیا کہ دوپہر کے کھانا پکانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی زویا حسن کھانے کی تیاری میں لگی تھی کہ ساس کی آواز آئی کہ زویا، آج کھانے میں کچھ اہتمام کر لینا، آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ زویا حسن نے کھانا پکایا اور جلدی روٹیاں بنا لی کیونکہ 1 بج رہے تھے اور بچے بھی اسکول سے آنے والے تھے۔ ابھی زویا حسن سوچنے میں تھی کہ بچے بھوک کا شور مچاتے ہوئے گھر میں آئے۔ جلدی بچوں کو منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے بدلوا کر کھانا لگایا۔ اتنے میں چھوٹی نند بھی کالج سے آ گئی اور دیور بھی کام کر کے واپس آ گئے۔ زویا حسن پھر ان سب کے لیے روٹیاں بنانے لگی۔ مہمانوں کے ساتھ سب کو کھلایا۔ جب گھر کے سارے لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں دوپہر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اتنے میں زویا حسن کی نظر گھڑی پر پڑی تو 3 بج رہے تھے۔ ایک دم بھوک کا احساس ہوا۔ میز پر رکھے ہوئے ہاٹ پاٹ کو دیکھا، اس میں آدھی روٹی بھی موجود نہیں تھی۔ میز پر کھائے ہوئے بکھرے برتن تھے۔ ان سب کو اٹھا رہی تھی کہ شوہر آفس سے آ گئے اور کہنے لگے، زویا حسن، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ اپنے شوہر کے لیے جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ تیار کر کے کھانا لگایا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ شوہر نے کہا، زویا، تم بھی آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ روٹی کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تھا، زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شوہر نے پوچھا، زویا، تم رو رہی ہو؟ کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ زویا حسن نے دل ہی دل میں سوچا، میں اپنے شوہر سے کیا کہوں کہ ایک عورت کو سسرال میں کتنی محنت کے بعد روٹی کا ایک نوالا ملتا ہے جس کو لوگ مفت کی روٹی کہتے ہیں۔ پھر اپنے شوہر سے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زویا،
عورت بھی کتنی بیوقوف ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی ہے۔ یہ حالت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، آج بھی بے شمار گھر ایسے ہوں گے جہاں دن رات ایک عورت مظلوم بن کر جیتی ہے۔ اس کا درد نہ کوئی سمجھنے تیار ہے، نہ اس کی تکلیف کا کسی کو احساس ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو عزت بھی دیں اور ان کو وقت بھی دیں، ان کے کام میں ساتھ بھی دیں اور ان کا خیال بھی رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت عورت کے بارے میں بھی تھی۔ فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور عورتوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔